السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے اندر جب منتقل ہوا تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب حتیم کے اندر سو رہے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں سرما لگ گیا اور سر پر تیل لگا ہوا ہے اور کنگھی کری ہوئی ہے اور حسین و جمیل ہے، ان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ ان کے والد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کو تعجب ہوا کہ آخر سوتے میں یہ کس نے کیا۔ چنانچہ وہ مکہ کے کاہنوں کے پاس میں لے کر کے گئے عبد المطلب کو۔ کاہنوں نے جواب دیا کہ آسمانوں کے رب نے یہ حکم دیا ہے عبد المطلب کو کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کا نکاح ہوا اور حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا، اور جب حضرت فاطمہ حضرت عبداللہ یعنی نبی علیہ السلام کے والد مبارک کے ساتھ میں حاملہ ہوئیں تو یہ واقعہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ ایسے ہی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے خوشبو آتی تھی مشک کی، اور حضرت عبد المطلب کا یہ اعزاز ہوتا تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط ہوتا تھا، تو حضرت عبد المطلب کو پہاڑ پر لے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا واسطہ دے کر اور حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی میں جب نور محمدی منتقل ہوا تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کاہنہ کے پاس سے گزر ہوا جو یہودیہ ہو گئی تھی۔ اس نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ نور محمدی اس میں منتقل ہونے والا ہے اور ان کے خاندان میں نبوت جنم لینے والی ہے۔ تو اس کاہنہ نے یہودیہ نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے اندر جب نور محمدی منتقل ہوا، حضرت آمنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم سردار کو جنم دینے والی ہو، اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو کہنا اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ ہر حاسد کے شر سے میں اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں اس بچے کو دیتی ہوں، اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ سے یہ بھی روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب سرکار میرے حمل کے اندر موجود تھے تو کہتی ہیں میں نے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن دیکھے، اور فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران جو دیگر عورتوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ مجھے مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، چاہے الٹی وغیرہ ہو یا بھوک کی شکایت ہو، اسی طریقے سے جھکنے وغیرہ میں پریشانی ہو۔ کہتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پانی کے لیے جایا کرتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ہیں جو آپ کے دادا کے اندر بھی ظاہر ہوئے، آپ کے والد گرامی کے اندر بھی ظاہر ہوئے، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے اندر بھی نمایاں ہوئے۔